یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں ہے، اسے کہلوائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی۔ رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی بچپن ہی سے حسن پرست واقع ہوئے تھے۔ لاتعداد عورتوں کے حسن کا وہ شکار ہوتے رہے اور ان کے عشق میں بیمار بھی۔ شراب ان کی گھٹی میں سرایت کر چکی تھی اور ان کی شیروانی میں بوتل ہمیشہ پڑی ملتی۔ عالم مدہوشی میں ان کا جذبہ شوق جدھر لے جاتا وہ پھرتے رہتے۔ کئی کئی دن گھر نہیں آتے تھے، جانے کہاں کہاں بیٹھ کر شراب پیتے رہتے۔ جیسے جیسے درد بڑھتا رہا، شغل مینوشی اور بادانوشی میں اضافہ ہوتا رہا اور شاعری پروان چڑھتی رہی۔ منتظمین مشاعرہ انہیں بھر بھر کر پلاتے اور جی بھر کر سنتے اور حظ اٹھاتے۔ جگر نے کبھی نعت نہیں کہی، صرف غزلیں کہتے رہے اور دل کا غبار کاغذ پر انڈیلتے رہے۔ جگر صاحب نے پہلی نعت اجمیر کے مشاعرے کے لیے کہی۔ اس نعت کا عجیب و غریب شان نزول پاکستان کے مشہور و معروف تذکرہ و خاکہ نگار ڈاکٹر ساجد حمید نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رنگ تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا؟ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ ان کے حق میں تھے، کچھ ان کے خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہگار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح۔ سختی سے پابند مولوی حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کی بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہو گیا۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے، لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود مولوی حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخرکار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گونڈوی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرحان نے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا۔ دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے، مجھے نعت لکھنی ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا؟ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے۔ وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کا مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں، کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی، لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا، دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹرز لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بفرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا۔ وہ کئی دن پہلے اجمیر پہنچ چکے تھے، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی۔ جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول پاک کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ شور کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ نعت کیا تھی؟ گناہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلاف ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی؟ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں ہے، اسے کہلوائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی۔ تو آئیے آپ بھی پوری نعت سنیے اور اپنے دل کو منور کیجیے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا
سطوت سلطان مدینہ، اس طرح کی ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔